اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر طائف۔ غرض قریش کی ضد دم بدم ترقی کرتی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیب ابو طالب ہی کے زمانے سے قریش کے سوا باہر کے لوگوں میں جبکہ وہ حج کے لیے مکہ آتے تھے تبلیغ کا کام شروع کر دیا تھا، جس کا کوئی متبادل نتیجہ برآمد نہیں ہوا تھا۔ اب مکہ والوں کو حد سے زیادہ سخت اور اسلام سے متنفر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ کیا تھا کہ طائف والوں کو دعوت اسلام دیں۔ طائف مکہ سے 3 منزل یعنی 60 میل کے فاصلے پر مکہ ہی کے برابر بڑا شہر تھا۔ وہاں ثقیف آباد تھے جو لات کی پرستش کرتے تھے۔ وہاں لات کا مندر تھا اور سارا شہر اسی مندر کا پجاری تھا۔ 10 نبوی شوال کے مہینے میں یعنی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے 1 مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید بن حارثہ کو ہمراہ لے کر پیدل طائف میں پہنچے۔ وہاں پہنچنے سے پہلے راستے میں اول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنی بکر میں تشریف لے گئے۔ جب ان کو بھی مکہ والوں کا ساتھی اور ہم خیال پایا تو قوم قحطان کے پاس گئے۔ ان کو بھی سنگ دلی میں قریش کے ہم سفر پایا تو طائف میں پہنچے۔ طائف میں داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کے روسا سے ملے۔ طائف کے سرداروں میں عبد یلیل بن عمرو بن عمیر اور اس کے دونوں بھائی مسعود و حبیب سب سے زیادہ با اثر اور بنی ثقیف کے رئیس سمجھے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تینوں سے ملے اور اسلام کی دعوت دی۔ یہ بڑے مغرور اور متکبر تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اگر تجھ کو اللہ اپنا رسول بناتا تو یوں ہی پیدل جوتیاں چٹکاتا پھرتا۔ دوسرے نے کہا، اللہ کو کوئی اور آدمی نہ ملا جو تجھ کو رسول بنایا۔ تیسرا بولا، میں تجھ سے کلام نہیں کرنا چاہتا عظیم، کیونکہ اگر تو اپنے قول کے موافق اللہ کا رسول ہے تو تیری کلام کا رد کرنا خطرناک بات ہے، اور اگر تو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے تو مناسب نہیں کہ ایسے شخص سے کلام کیا جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل طائف کی گستاخیاں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبد یلیل اور اس کے بھائیوں کی طرف سے مایوسی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان سے کہا، اچھا آپ اپنے خیالات کو اپنی ہی ذات تک محدود رکھیں اور دوسروں تک ان باتوں کی اشاعت نہ کریں۔ وہیں سے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے میں مصروف ہوئے، لیکن عبد یلیل اور اس کے بھائیوں نے اپنے غلاموں اور شہر کے لڑکوں اور اوباشوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں جہاں جاتے بدماشوں، اوباشوں اور لڑکوں کا ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے گالیاں دیتا اور ڈھیلے مارتا ہوا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار خادم سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے میں مصروف تھے۔ پتھروں اور ڈھیلوں کی بارش میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زید بن حارثہ دونوں زخمی ہو گئے۔ باہر کو چلے تو بھی اوباشان طائف کا ہجوم گالیاں دیتا اور پتھر مارتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے باہر نکل آئے، مگر بدماشوں کے ہجوم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا نہ چھوڑا۔ ان بدماشوں کے ہجوم نے 3 میل تک شہر سے باہر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلیاں پتھر کی بارش سے لہولہان ہو گئی اور اس قدر خون بہا کہ جوتیاں خون میں بھر گئیں۔ اس طرح تمام جسم زخموں سے لہولہان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ میں طائف سے 3 میل تک بھاگا اور مجھے کچھ ہوش نہ رہا کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں اور کدھر جا رہا ہوں۔ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر مکہ کے ایک رئیس عتبہ بن ربیعہ کا باغ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس باغ میں آ کر پناہ لی اور طائف کے اوباشوں کو ہجوم طائف کی طرف واپس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے اور اپنی بے کسی و بیچارگی دیکھ کر جناب الہی سے دعا کی کہ اے الہی، بے کسوں اور ضعیفوں کا تو ہی محافظ و نگہبان ہے۔
اور میں تجھی سے مدد کا خواستگار ہوں۔ عتبہ بن ربیعہ اس وقت باغ میں موجود تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دور سے اس حالت میں دیکھا تو عربی شرافت اور مسافر نوازی کے تقاضے سے اپنے غلام عداس کے ہاتھ ایک رکابی میں انگور کے خوشے رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھجوایا۔ یہ غلام نینوا کا باشندہ عیسائی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ انگور کھائے اور عداس کو اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ عداس کے قلب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اثر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کو جھک کر چوما۔ عتبہ نے دور سے غلام کی اس حرکت کو دیکھا۔ جب عداس واپس آیا تو عتبہ نے اسے کہا، اس شخص کی باتوں میں نہ آ جانا، اس سے تو تیرا ہی دین بہتر ہے۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ کے باغ میں آرام کیا، پھر وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ وہاں سے روانہ ہو کر آپ مقام نخلا میں پہنچے اور رات کو کھجوروں کے باغ میں قیام فرمایا۔ اسی جگہ بعض جنات کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن شریف پڑھتے ہوئے سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ واپسی۔ نخلا سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ ہیرا پر تشریف لائے اور یہاں مقیم ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض سرداران قریش کے پاس پیغام بھیجا، مگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ضمانت اور پناہ میں لینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ مطعم بن عدی کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیام پہنچا تو وہ بھی اگرچہ مشرک اور کافر تھا مگر عربی شرافت اور قومی اہمیت کے جذبے سے متاثر ہو کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سیدھا کوہ ہیرا پر پہنچ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہمراہ لے کر مکہ آیا۔ مطعم کے بیٹے ننگی تلواریں لے کر خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اس کے بعد مطعم اور اس کے بیٹوں نے ننگی تلواروں کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر تک پہنچا دیا۔ قریش نے مطعم سے پوچھا کہ تم کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا واسطہ ہے؟ مطعم نے جواب دیا، مجھ کو واسطہ تو کچھ نہیں، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حمایتی ہوں۔ جب تک وہ میری حمایت میں ہے کوئی نظر بھر کر ان کو نہیں دیکھ سکتا۔ مطعم کی یہ ہمت و حمایت دیکھ کر قریش کچھ خاموش سے ہو کر رہ گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے اس مذکورہ بالا حالت میں نکلے تو ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اگر آپ حکم دیں تو میں پہاڑ اٹھا کر اہل طائف پر ڈال دوں، یہ سب کے سب فنا ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ہرگز نہیں، مجھے امید ہے اگر یہ لوگ اسلام نہ لائیں تو ان کی اولاد ضرور خادم اسلام بنے گی اور ان کی آئندہ نسلیں سب مسلمان ہوں گی، میں ان کی ہلاکت کو پسند نہیں کرتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح معراج نبوی۔ اسی سال یعنی ماہ شوال 10 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بنت سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا سودا بن زمعہ سے نکاح کیا اور اسی سال آپ کو معراج ہوئی۔ معراج کی نسبت طبری کا قول ہے کہ ابتدائی وحی یعنی نبوت کے پہلے سال ہوئی جبکہ نماز فرض ہوئی۔ ابن حزم کا قول ہے کہ 10 نبوی میں ہوئی۔ بعض روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ معراج ہجرت مدینہ کے قریب ہوئی۔ جس طرح شق صدر کی نسبت علماء کا خیال ہے کہ ایک سے زائد مرتبہ ہوا، اس طرح معراج کی نسبت بھی بعض علماء کا خیال ہے کہ ایک سے زیادہ مرتبہ ہوئی۔ بہرحال یہ بحث اس لیے نہیں چھیڑی جا سکتی، اس کے لیے دوسری مستقل تصانیف، تفاسیر اور سیر و احادیث کی کتابوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف مقامات اور مختلف قبائل میں تبلیغ اسلام۔ مکہ والوں سے ناامید ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا قصد کیا۔ طائف والوں نے مکہ والوں سے بھی بدتر نمونہ دکھایا۔ مکہ والوں کی نفرت اور ضد دم بدم ترقی پذیر تھی اور ان کی شرارتیں اپنی کیفیت اور کمیت میں پہلے سے زیادہ اور سخت ہوتی جاتی تھی، مگر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمت نہ ہاری۔ طائف سے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قبائل میں جو ایام حج میں مکہ کے ارد گرد تھوڑے تھوڑے فاصلے پر رہتے تھے برابر جاتے اور تبلیغ اسلام فرماتے رہتے۔ چنانچہ قبیلہ بنو کندہ اور قبیلہ بنو عبداللہ کے اقامت گاہوں میں پہنچے۔ بنو عبداللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بنو عبداللہ، تمہارا باپ عبداللہ تھا، تم بھی اس میں بامسمہ یعنی اللہ کے بندے بن جاؤ۔ قبیلہ بنو حنیفہ کے قیام گاہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ظالموں نے سارے عرب میں سب سے زیادہ نالائق طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا۔ باہر سے جو مسافر مکہ میں آتے
ایام حج میں دور دراز مقامات کے قافلے آتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس چلے جاتے اور تبلیغ اسلام فرماتے، مگر ابو لہب کو آپ کی مخالفت میں خاص قد تھی۔ وہ ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا ہوا پہنچ جاتا اور مسافروں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سننے سے روکتا۔ بنو عامر، بنو شیبان، بنو کلب، بنو محارب، فزارہ، غسان، سلیم، ابس، حارث، عزرہ، زحل، مرہ وغیرہ قبائل کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام دی۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو عامر کے سامنے اسلام پیش کیا تو ان میں سے ایک شخص فراس نامی نے کہا کہ اگر ہم مسلمان ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل ہو تو کیا تم اپنے بعد ہم کو اپنا خلیفہ بناؤ گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ کام تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جس کو چاہے گا وہی میرا خلیفہ بنے گا۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا کہ کیا خوب، اس وقت تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطیع و حامی بن کر اپنی گردنیں کٹوائیں، اور جب تم کامیاب ہو جاؤ تو دوسرے لوگ حکومت کا مزہ اڑائیں۔ جاؤ، ہم کو تمہاری ضرورت نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوید بن صامت۔ نبوت کا 11واں سال شروع ہو چکا تھا۔ مدینے کا رہنے والا قبیلہ اوس کا ایک شخص سوید بن صامت مکہ میں آیا جو اپنی قوم میں کامل کے لقب سے مشہور تھا۔ اس کی ملاقات اتفاقاً سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی وہی ہے جو میرے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا حکمت لقمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سناؤ۔ اس نے کچھ اشعار پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے فرمایا یہ اچھا کلام ہے، لیکن میرے پاس قرآن مجید ہے جو اس سے بہتر اور افضل ہے اور ہدایت اور نور ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید اس کو سنایا۔ اس نے قرآن مجید سن کر اقرار کیا کہ یہ واقعی ہدایت اور نور ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ مسلمان ہو گیا، بعض میں ہے کہ مسلمان نہیں ہوا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت بالکل نہیں کی۔ مدینہ میں جا کر وہ ایک لڑائی میں جو اوس اور خزرج کے درمیان ہوئی مارا گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایاس بن معاذ۔ انہی ایام میں انس بن رافع اپنی قوم بنو عبد الاشہل کے چند لوگوں کو ہمراہ لے کر مدینہ سے مکہ میں اس لیے آیا کہ قریش مکہ سے قوم خزرج کے مقابلے میں معاہدہ کرے اور قریش کو اپنی قوم کا ہم عہد بنائے۔ اس وفد کے آنے کی خبر سن کر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے ان کے پاس پہنچ گئے۔ ابھی وہ سرداران قریش سے ملنے اور اپنے مقصد بیان کرنے ہی نہ پائے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاتے ہی ان سے کہا میرے پاس ایسی چیز ہے جس میں تم سب کی بہتری مثمر ہے، اگر تم چاہو تو میں پیش کروں۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں لوگوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے رسول مبعوث ہوا ہوں، شرک سے منع کرتا ہوں اور صرف اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیتا ہوں۔ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے اصول بتائے اور قرآن مجید پڑھ کر سنایا۔ مدینہ کی اس وفد میں انس بن رافع کے ہمراہ ایک نوجوان ایاس بن معاذ بھی تھا۔ ایاس نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں اور قرآن مجید کی آیتیں سن کر بے تابانہ کہا کہ اے میری قوم، تم جس مقصد کے لیے مدینہ آئے ہو اللہ یہ چیز اس سے زیادہ اچھی ہے۔ امیر وفد انس بن رافع نے ایاس بن معاذ کو ڈانٹا اور کہا ہم اس کام کے لیے نہیں آئے۔ ایاس خاموش ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے خاموش ہو کر چلے آئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مدینہ کا وفد ناکام مکہ سے واپس آیا اور کوئی معاہدہ قریش نہ ہو سکا۔ مدینہ میں جا کر چند روز کے بعد سیدنا ایاس رضی اللہ عنہ بن معاذ کا انتقال ہوا اور انہوں نے مرنے سے پہلے اسلام اور ایمان کا اظہار فرمایا۔